پتہ نہیں توہین عدالت ہمارے کہنے پہ تو فوراً ہو جاتی ہے، عمران خان جو مرضی کہتا رہے. توہین عدالت کی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود بھی سزائیں دی ہیں، اس میں 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل موجود ہے. وہ ایک ہی پارٹی کا تھا نا، اس پارٹی کو تو دینی تھی سزا. مرتضی علی شاہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آ رہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے ایٹ لیسٹ جو چند ویکس میں دیکھ رہا ہوں، میرا تو خیال نہیں ہے وہ واپس آ رہے ہیں. پارٹی کے لوگوں کا بھی مشورہ ان کو یہی ہے. نہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کر رہے ہیں، نہ آپ سے الیکشن لڑے جا رہے ہیں. غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس الیکشن کی کیمپین سرے سے کی ہی نہیں، جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. الیکشن ہی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا، الیکشن ہی نہیں سمجھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج بڑے امپورٹنٹ خبریں ہیں. سپریم کورٹ نے جو ہے پٹیشن حکومت کی نمٹا دی ہے، اور ایک انہوں نے شارٹ آرڈر بھی دے دیا اس کے اوپر لانگ مارچ کے حوالے سے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے قانونی طور پہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. پھر بات کریں گے کہ جو سرگودا یونیورسٹی میں عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری پہ اور مولانا فضل الرحمان پہ جملے کسے، کیا یہی ان کی تربیت ہے؟ مجھے جوائن کیا ہے خواجہ عمران نذیر نے، مسلم لیگ نواز کے ہیں، اور شاہ خاور صاحب ماہر قانون ہمارے لائر ہیں، اور لنڈن سے مرتضی علی شاہ نے. ان سے بھی ذرا کچھ خبریں میں نے لینی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی شاہ صاحب، یہ آج سپریم کورٹ نے جو وائنڈ اپ کی ہے پٹیشن گورنمنٹ کی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے قانونی طور پہ بتائیے گا. اچھا، مجھے ویسے یہ نہیں پتا کہ اس کا اینڈ کیا ہوا. مجھے یہ تو ضرور تھا کہ آج اس کی سماعت ہو رہی تھی، اور اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئی جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ ایک دھرنا یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کی جو آبزرویشنز یہ تھی کہ ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں کہ جب وہ آ نہیں رہے. اور لیکن ایک بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ضرور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو وہ پھر ہم رات کو بھی جو ہے وہ 12 بجے بھی عدالتیں کھول سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم بالکل ایسے اقدامات کر سکتے ہیں. میرا تو ایک خیال ضرور ہے کہ جو 25 مئی کا جو وہ دھرنا تھا یا اس کو لانگ مارچ کرنے کہہ لیں، اس کے لیے جس طریقے سے جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ اس سے پہلے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اسلام آباد وہ گئی ہوئی تھی ایک پٹیشن کے نتیجے میں. پھر ایک کمیٹی پی ٹی آئی کے وکلاء کی تھی اور کچھ معاملات طے کیے تھے. پھر اس کی خلاف ورزی بھی کی گئی. آپ نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے نزدیک جو ہے وہ کافی ہنگامہ ہرائی بھی ہوئی، املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ لیکن میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی معذرت کے ساتھ. پتہ نہیں توہین عدالت ہمارے کہنے پہ تو فوراً ہو جاتی ہے. عمران خان جو مرضی کہتا رہے، ججز کا نام لے کے دھمکیاں دیتا رہے، اس کو تو بلا کے آتا بھی نہیں ہے، معاف کر دیتے ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ہے توہین عدالت، ہم ماننا پڑتا ہے ہمیں یہ. لیکن ہم نے ایک اور چیز جو وہاں پہ دیکھی تھی، ایک فاضل جج صاحب نے یہ بھی کہا تھا ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو عمران خان نے ہمارا حکم کیا ہے. تو شاہ خاور صاحب، میں نے تو پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، لیکن یہاں بہرحال اعلیٰ ترین عدالت سے وہ ایکسکیوز آ گئی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، عدالتوں کا مختلف جو ہے نا ادوار میں مختلف حالات میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے ان کے ریزلٹس رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ توہین عدالت کی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود بھی سزائیں دی ہیں. اس میں 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل موجود ہے. وہ ایک ہی پارٹی کا تھا نا، اس پارٹی کو تو دینی تھی سزا. ہاں، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ایک جو ہے مرزا اسلم بیگ والا ایک جو ہے وہ ایک بڑا مشہور ہے، سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے وہ. تو اس وقت جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب غالباً چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے بھی ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی ایک بڑی لمبی کارروائی ہوئی. لیکن اس پہ جنرل اسلم بیگ جو تھے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. انہوں نے کسی قسم کی ندامت کا اظہار نہیں کیا. اور اس سماعت کے دوران یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ شاید ان کو بڑی کوئی ایک مثالی سزا دے گی کہ جو جس سے آگے توہین کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا. وہ ہمیں کھوسا صاحب کے ٹائم پہ بھی لگ رہا تھا، ایسی بات نہ کرے. اس پہ انہوں نے کہا کہ گو کہ انہوں نے کوئی ریمورس بھی شو نہیں کیا، انہوں نے ندامت کا اظہار بھی نہیں کیا، اور جو ان کا موقف ہے وہ اینڈ تک اس پہ ڈٹے رہے. لیکن ہم جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو ریسٹرین کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کنٹیمپٹ بھی کی ہے، لیکن ہم ان کا نوٹس ڈسچارج کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے ہم کوئی سزا نہیں دے رہے. اس طرح مختلف
پہ یہ اس طرح کی ججمنٹس رہی ہیں. ابھی جو موجودہ سپریم کورٹ ہے شاید ان کا نظریہ یہ ہو کہ ہم نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا زیادہ مظاہرہ کرنا ہے اور توہین عدالت کا جو اختیار ہے یا جو اس میں سزائیں ہیں اس کا کم استعمال کرنا ہے. شاہ صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا جلدی سے بیفور آپ سے میں یعنی چھٹی لوں, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ریاض پیرزادہ صاحب نے اسمبلی سے نکلتے ہوئے کسی ایک چینل کو ایک بیپر کے اندر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے عدالتوں کے متعلق, میں تو نہیں وہ ریپیٹ کروں گا, لیکن اب یہ جو ہو رہا ہے سب آپ کو, اب دیکھیں آپ کے پارلیمنٹیرینز اگر اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں تو عام پبلک کتنی باتیں کر رہی ہوگی. کیا احساس ہے اس بات کا آپ لوگوں کو, کالے کوٹ والوں کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عدالتی ہمارا نظام ہے یہ تو اس کے اوپر تو بڑی بحث ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا اوور آل اگر آپ عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ تو فوجداری مقدمات بھی سال ہر سال جو ہے وہ التوا میں رہتے ہیں, اس میں پھر سزائیں بھی نہیں ہوتی جس میں اگر لوگ کلپریٹس بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو آپ کے دیوانی مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ تک ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے کم از کم 3 دہائیاں اس میں لگ جاتی ہیں, اور اس میں 2 جنریشنز جو ہیں 3 جنریشنز اس میں سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے جو پیش رو ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جا کے اس طرح کے فیصلے ہونا, دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ اس پہ آج تک کسی نے بھی نہیں سوچا, نہ اس پہ ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ہمیں انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو, فوری انصاف, ان میں پارلیمنٹ ہے, اس میں ایگزیکٹو ہے, پھر اس میں جوڈیشری بھی ہے, اور اس میں ہم بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں. ہم نے آج تک کبھی ایسی کوئی کمپوزٹ کوشش نہیں کی کہ کس طریقے سے ہم تمام سٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں. ہم دیکھیں کہ یہ لوگوں کا جو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے ہمارے اوور آل سسٹم کے اوپر, یہ صرف جوڈیشری کے اوپر نہیں ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ خدا نہ خواستہ میں باہر جاتے ہوئے اگر میرا کوئی موبائل چھین لیتا ہے تو میں 100 دفعہ سوچوں گا کہ مجھے پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے, حالانکہ میں وکیل ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جب پولیس اسٹیشن جاؤں گا ادھر پہلے محرر صاحب جو ہے مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے, پھر وہ مجھ سے 100 سوال پوچھیں گے, میری جو ہے ایف آئی آر رجسٹر نہیں کریں گے, ایف آئی آر رجسٹریشن کے لیے مجھے جسٹس آف پیس کا جو ہے سہارا لینا پڑے گا, پھر میں جب آؤں گا تو رجسٹر ہو جائے گی تو پھر اس کی تفتیش کے لیے مجھے تفتیشی افسر کی معاونت کرنا پڑے گی. تو وہ میں بھی سوچوں گا کہ بجائے اس کے کہ چلیں میرا ایک نقصان تو ہو گیا, لیکن اس کا مداوع حاصل کرنے کے لیے, اس کی ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے مجھے اتنے ریگرز جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر سے جو ہے وہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. عدالتوں میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو ڈیفالٹرز ہیں, جنہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں, ان کو تو بڑی سہولیات ہیں, ان کو قانون بھی سہولت دیتا ہے, سسٹم بھی سہولت دیتا ہے, لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ رل جاتا ہے, وہ مایوس ہو کے جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے. شاہ صاحب بات تھینک یو, میں نے یہی پوچھنا تھا آپ سے, تھینک یو ویری مچ. مرتضیٰ علی شاہ, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آ رہے. اب آپ لنڈن سے کیا بتائیں گے مجھے؟ آپ کہتے ہیں کب تک واپس نہیں آئیں گے؟ الیکشن سے 2 مہینے پہلے آئیں گے. دیکھیں امیڈیٹ جو میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے ایٹ لیسٹ جو چند ویکس میں دیکھ رہا ہوں, میرا تو خیال نہیں ہے وہ واپس آ رہے ہیں, لیکن مریم نواز تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ واپس آ رہی ہیں. میں نے مریم نواز صاحبہ کی بات نہیں کی, میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ نہیں آ رہے. جی وہ نہیں آ رہے, لیکن اس حوالے سے ان کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان میں جو مختلف عدالتی معاملات ہے وہ دیکھ رہی ہے. ان کی ایکچولی ایفرٹ یہ ہے کہ میاں صاحب جب واپس آئیں تو وہ جیل نہ جائیں, لہٰذا وہ اس طرح کی کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, خواجہ صاحب کے سامنے بتا رہا ہوں, میاں صاحب بغیر مرے جنت میں جانا چاہتے ہیں, ایسا ہوگا نہیں. ایسے بالکل نہیں ہوتا, آپ بالکل سمجھتے ہیں. ان کا باہر ٹھہرنا از ہیوجلی ڈیمیجنگ ٹو ہز پارٹی, اور ان کو ڈیفینیٹلی ان کو پارٹی کے لوگوں کا بھی مشورہ ان کو یہی ہے کہ وہ تیاری کریں اور واپس جائیں. اور ان کو ایکچولی کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی کورٹ کے اور جو دیگر معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور وہ جائیں پاکستان. ان کے اوپر یہ بہت کلیئر ہے کہ ان کو پارٹی اور ورکرز کی طرف سے
اور یہ ان کے اوپر بالکل پریشر ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی پلان بنائے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں یا ان کا الٹیمیٹ پلان کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو اندر کی خبر دینی تھی دے دی، وہ نہیں کر رہے کچھ بھی. خواجہ عمران نذیر صاحب آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے، نہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کر رہے ہیں، نہ آپ سے الیکشن لڑے جا رہے ہیں. الیکشن ہونا ہوتا ہے تو مریم بی بی جو ہے وہ فوراً لنڈن بھاگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے وہ اسکول کی ایک بچے کی گھنٹی ہوتی ہے نا تو ایک دم دوڑ لگا دیتے ہیں. نہ حمزہ شہباز باہر نکلے، نہ آپ کا کوئی اور قابل ذکر لیڈر رہنما جو ہے وہ نکلا الیکشنز کے لیے. آپ نے چھوٹے چھوٹے عابد شیر علی باقی لوگوں کو چھوڑ دیا عمران خان کے سامنے جو سب سے پاپولر اپوزیشن لیڈر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہی ہو رہا ہے. دیکھیں مبشر بھائی، غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس الیکشن کی کیمپین سرے سے کی ہی نہیں، جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. الیکشن ہی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا، الیکشن ہی نہیں سمجھا. اور شاید کچھ لوگوں کی اور یہ رائے عمران خان نے تھی، کی ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کی شاید یہ رائے تھی کہ چونکہ فلڈ ہے اور جو صورتحال ہے شاید الیکشن جو ہے ای سی پی اس کو پوسٹ پون کر دے گا. لیکن بہرحال الیکشن ہوئے. لیکن ایک چیز پہ مجھے اعتراض ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان صاحب جو مسلسل حکومت سے نکلنے کے بعد الیکشن کیمپین میں ہیں، کوئی دن نہیں آتا جس دن وہ جلسہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو سب سے مقبول لیڈر بھی کہتے ہیں، تو بغیر ایک کھلا میدان ملا، خالی میدان ملا جس میں وہ اکیلے دوڑ رہے تھے، اور اس میں بھی وہ شجرہ منصب سے صرف چند ہزار ووٹوں سے جیت سکے. عبدالحکیم بلوچ سے وہ بری طرح ہار گئے، اور عابد شیر علی جو 4 سال موجود ہی نہیں تھا، اس سے کون سی انہوں نے کوئی اللہ معاف کرے کوئی لاکھوں لوگوں کی لیڈ لے لی. اس سے زیادہ لیڈ تو ہمارے لاہور میں ایم این ایز لیتے رہے ہیں. تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، فالوورز کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے میرے پاس، اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. یہ میں چلتے چلتے بتا رہا ہوں، خواجہ صاحب اور مرتضیٰ صاحب سن رہے ہیں، لیکن شکریہ آپ کا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.